السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں؟ کیا بے سکونی کا اور بے چینی کا شکار ہیں؟ کیا آپ قرضوں میں مبتلا ہیں؟ رزق کے دروازے بند ہو چکے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں استغفار کی فضیلت اور اس کے فوائد اور قرآن و حدیث میں استغفار کی کیا فضیلت بیان ہوئی ہے، تو یہ مکمل ڈیٹیل آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے۔ ہمیں روزانہ کتنی مرتبہ استغفار کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، تو یہ چند باتیں بھی آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ لیکن استغفار صرف زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ استغفار کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، اور اپنے جو گناہ کیے ہیں ان پر نادم ہونا، شرمندگی کا اظہار ہو، اور اپنے دل میں ملامت پیدا ہو کہ میں نے غلطی کی ہے، گناہ کر کے میں نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ تو یہ چیز سامنے رکھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنا اور یہ عزم کرنا کہ آئندہ گناہ نہیں ہوگا، اس کو استغفار کہتے ہیں، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ تو استغفار ہمیں یہ بتاتا ہے، اور استغفار کے ذریعے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اگر ہم دل سے توجہ سے استغفار کریں۔ تو استغفار کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو، گناہوں سے معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، تم پر بارشیں برسائے گا، تمہیں مال و اولاد دے گا، خوشحالی عطا فرمائے گا، نہریں جاری فرمائے گا۔ تو یہ فوائد جو ہے قرآن و حدیث میں ہمیں ملتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اس کے بند راستوں میں راستے بناتا ہے۔ جب انسان بند ہو جائے، ہر طرف سے دروازے بند نظر آئے اور کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو اور ایسی پریشانیوں نے گھیر رکھا ہو، اور اس طرح انسان جو ہے ایک آزمائش میں آ گیا ہو، گھیراؤ میں آ گیا ہو، پریشانیوں نے گھیر رکھا ہو، کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو، تو اس وقت انسان استغفار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستے پیدا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا، اسباب بنائے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ استغفار کو اپنے پر لازم کر لو، استغفار کو اپنے پر لازم کر لو۔ جیسے ہم کھانا کھانا اپنے پر لازم سمجھتے ہیں، نماز پڑھنا لازم سمجھتے ہیں، دیگر گھر کے معاملات، دنیاوی معاملات، کاروبار اور دیگر چیزیں لازم سمجھتے ہیں، اس طرح استغفار کو بھی اپنے اوپر لازم کر لو، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اپنی عادت میں شامل کر لو۔ تو کیا ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا کہ جب تم استغفار کو لازم کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے غم، تمہاری پریشانیاں دور فرمائے گا، اور تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی، اور قرآن کی آیت کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہو رہی ہے۔ تو ہمیں استغفار کو اپنے پر لازم کرنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے، اپنی عادت بنانی چاہیے، کیونکہ کئی سارے ایسے واقعات ہیں، اور میری ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں کئی سارے دوستوں نے، احباب نے کمنٹس کر کے، کئی ساری ماؤں بہنوں نے کمنٹس کی ہے کہ ہمیں استغفار سے بہت فائدہ ہوا ہے، ہماری زندگی میں سکون آیا، رزق میں برکت آئی، ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے۔ تو اس کی برکات انسان دیکھتا ہے، اس کی برکات ہوتی ہیں، دل کو سکون آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے، اللہ کی طرف توجہ انسان کی بڑھ جاتی ہے، اللہ کی رضا مل جاتی ہے۔ تو استغفار کو جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، استغفار کو لازم کریں۔ اور کئی سارے لوگوں نے کہا کہ ہماری زندگی بدلی ہے، ہمارے حالات بدلے، قرضے ادا ہوئے، کاروبار چلنے لگا، گھر میں سکون آیا، خیر و برکت ہوئی، رزق بڑھنے لگا۔ کئی ساری پریشانیاں لوگوں کی تھی، انہوں نے اپنے تجربے کمنٹس کے اندر شیئر کی ہے، اور کمنٹس کی ہے کہ ہمیں استغفار سے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔
تو اگر ہم بھی استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو ہمیں بھی انشاءاللہ یہ برکات حاصل ہو سکتی ہیں، ہمیں بھی یہ چیزیں مل سکتی ہیں۔ لیکن اگر نوح علیہ السلام کی قوم پر قحط آیا اور نوح علیہ السلام کی قوم قحط میں مبتلا ہو گئی، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی، پانی کی قلت ہو گئی، بھوک اور افلاس کا عالم ہے، قوم پریشان ہو گئی، نوح علیہ السلام کے پاس آئی، تو اگر نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنی قوم سے کہیں کہ توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ بارشیں برسائے گا، رزق بھی دے گا، مال و اولاد بھی دے گا، نہریں بھی جاری فرمائے گا، زمین کو سرسبز و شاداب کر دے گا۔ تو اگر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا توبہ استغفار کرو، قوم نے توبہ استغفار کی، اللہ تعالیٰ نے اگر نوح علیہ السلام کی قوم کی حالت کو بھی بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں غلط بات تو نہیں کہیں گے، قرآن پاک میں جو ہے ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہر چیز سچ ہے، ہر چیز سچ ہے قرآن پاک میں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اب ہمیں شک میں پڑنے کی اور یہ جو ہے نا امیدی پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ پتہ نہیں فائدہ ہو یا نہیں ہو، یہ ایسی زبانی باتیں ہیں، خیالی دعوے ہیں، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے، اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، جیسے اور لوگوں کی زندگی بدلی، حالات بدلے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے حالات بھی بدلیں گے، ہماری زندگی بھی بدلے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں، مال میں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو روزانہ کم از کم 100 مرتبہ، زیادہ ہی کوئی حد نہیں ہے، آپ 7,000 مرتبہ، 10,000 مرتبہ، آپ جتنا زیادہ پڑھنا چاہیں، 1,00,000 مرتبہ، 1,25,000 مرتبہ، آپ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، اتنا جلدی فائدہ ہوگا، اتنا جلدی اثر دکھائے گا۔ آپ دل کی توجہ کے ساتھ پڑھیں، دل و دماغ اللہ کی طرف ہو، اپنا ذہن جو اپنے دل کی طرف ہو، توجہ دل کی طرف ہو اور اللہ کی طرف ہو، اور اپنے گناہوں کو مٹتا ہوا دیکھیں، یہ محسوس کریں، تصورات میں یہ سمجھیں کہ میرے گناہ مٹ رہے ہیں اور اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے۔ تو یہ چیز جب آپ تصور میں لے کے آئیں گے تو آپ کو سکون محسوس ہوگا، آپ کا دل ہلکا محسوس ہوگا، آپ کا بوجھ کم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، ان کلمات کو پڑھنے کا آپ جو ہے اپنے اوپر ان کلمات کو لازم کر لیں، اپنی عادت بنا لیں، تو انشاءاللہ اللہ سے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی، ہم سب کی زندگی کو بدلے گا۔ میری باتیں پسند آئی ہوں، اچھی لگی ہوں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، پریشان لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، تاکہ ہو سکتا ہے ان کی پریشانی دور ہو جائے، ان کو حوصلہ ملے، ان کی زندگی بدل جائے۔ اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کریں، تاکہ اس جیسی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔